الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ عربی کیلنڈر کے حساب سے یہ 8واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمارے یہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، ان ملکوں کے اندر 15 شعبان کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ راتوں کو لوگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس رات خصوصی طور سے قبروں کی زیارت کرتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں قمقمے لگاتے ہیں، اگربتی جلاتے ہیں، موم بتی جلاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ سب چیزیں شریعت سے ثابت ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ یہ چیز ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس کا پتہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے بچو، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کی جائے گی وہ گمراہی ہے، اور گمراہی آدمی کو جہنم میں لے جانے والی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے، چاہے آپ کو دیکھنے میں اچھی لگے یا اس کے برعکس لگے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لوگوں تک پہنچا کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ دین مکمل پہنچائے، ناقص نہیں پہنچائے۔ اس لیے اب اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ بدعت ہو جائے گی، اور اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اب ہو رہا ہے کیا ہمارے یہاں 15 شعبان کی رات میں لوگ جشن مناتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، بہت زیادہ فضول خرچی ہوتی ہے، اور طرح طرح کے پکوان تیار کیے جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں، اور اس رات میں خصوصی طور سے عبادت کی جاتی ہے۔ اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کی طرح ہے، یا لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں خصوصی طور سے عبادت کرتے، لوگوں کو عبادت کرنے کا حکم دیتے، لیکن آپ نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ اس رات میں عبادت کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرے میں بڑی محنت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے اہل کو جگاتے تھے، آپ آخری عشرے کے لیے کمر کس لیتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے کہ یہ مبارک ایام ہیں، لیلۃ القدر ان راتوں میں ہے، لوگ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ لیکن اس رات کے لیے، 15 شعبان کی رات کے لیے کسی کو نہ آپ نے جگایا، نہ کسی کو حکم دیا، نہ خود آپ نے کوئی خصوصی کسی طرح کی عبادت کی، نہ خصوصی طور سے
15 شعبان کا آپ نے روزہ رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے اس مہینے میں، نہیں یہ کہ صرف 15 شعبان کا روزہ رکھیں۔ اور اس رات کو ہمارے یہاں شب برات کہا جاتا ہے، شب برات، اور یہ لفظ بھی عربی کا نہیں ہے۔ شب تو فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رات، اور برات کا جو ہے عربی، اردو اور فارسی میں الگ الگ معنی ہے۔ یعنی اردو میں برات کہتے ہیں وہ جلوس جو دلہا اپنی شادی کے لیے لے کر کے جاتا ہے، کچھ لوگ اس کے ساتھ جو جاتے ہیں اس کو برات کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے عربی میں برات جو ہے اس کے معنی جو ہے بیزاری کے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ اگر دین کا حصہ ہوتا تو اس کا نام تو کم سے کم عربی ہوتا، اس کا نام عربی ہوتا، فارسی نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب میرے بھائیو اور دوستو یہ ہے کہ اس رات کی کوئی خصوصی اہمیت نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں اہل شام وغیرہ سے کچھ آثار ملتے ہیں، لیکن جمہور اہل علم اس بات پر متفق ہیں شعبان کی 15ویں شب میں جشن منانا بدعت ہے۔ کچھ آثار لوگوں کو ملتے ہیں، اور اس کی فضیلت میں وارد جتنی حدیثیں ہیں سب کی سب ضعیف ہیں اور بعض موضوع ہیں۔ اس کی فضیلت میں 15 شعبان کی فضیلت میں جو حدیثیں وارد ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں، اور اس میں بعض موضوع ہیں، جیسا کہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اور ایک قاعدہ یہ ہے کہ ضعیف احادیث عبادات کے باب میں لائق عمل اس وقت سمجھی جاتی ہیں جب صحیح حدیث میں ان کی اصل موجود ہو، یعنی صحیح احادیث سے اس کا اصل معلوم ہوتا ہو۔ اور شب برات کا یہ جو جشن ہے، یہ عبادت ہے، اور جو یہ سب عمل کیے جاتے ہیں، اس کا تو کہیں سے ثبوت ہی نہیں ہے کہ آپ جشن مناؤ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں ایک عظیم قاعدہ ذکر کیا ہے، جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جو بعض اہل علم نے اس مسئلے سے متعلق بیان کیا ہے تاکہ آپ کو اس بارے میں پوری واقفیت ہو جائے۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شریعت کے جس مسئلے میں لوگوں میں اختلاف ہو جائے، جس مسئلے میں لوگ اختلاف کریں، اختلاف کا شکار ہو جائیں، تو انہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی جانب لوٹنا چاہیے۔ کتاب و سنت میں جو بھی فیصلہ ہو اسے قبول کرنا چاہیے، وہی واجب الاتباع شریعت ہے جو قرآن میں ہے، جو احادیث میں ہے، اور جو ان کے خلاف ہے اسے دیوار پر مار دینا چاہیے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول کی، اور تم میں سے جو اولو الامر اختیار والے ہیں، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو یہ بہت ہی بہتر ہے اور با اعتبار اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ یعنی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دینا چاہیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم اس مسئلے کو قرآن و سنت میں دیکھنے کے بجائے جذبات سے کھیلتے ہیں، جذبات سے
کھیلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیز سلف سے آ رہی ہے، زمانے سے آ رہی ہے، اور آپ آئے ہیں اور نئی نئی باتیں بتا رہے ہیں، جو چیز ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، حقیقت یہی ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے نہ تو رات میں ایک مسلمان کو جاگنا چاہیے عبادت کے لیے، اور نہ ہی دن کا روزہ رکھنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور رات میں پوری عبادت کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے اس کو لیلۃ مبارکہ کہہ دیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، یہ سورہ دخان کی آیت ہے کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہی 15 شعبان کی رات ہے، جبکہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، جبکہ قرآن مجید میں دوسری جگہ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور لیلۃ القدر کس میں ہوتا ہے؟ رمضان میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنانا کہ یہ جو ہے لیلۃ مبارکہ ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، تو میرے بھائیو دوستو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے قبرستان جانے والی بات بھی، اس رات کو خاص کر کے کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان جاتے رہے، یہ بات بھی ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیشتر قبرستان جایا کرتے تھے۔ تو آپ جائیں، قبرستان جانا منع نہیں ہے، لیکن آپ اسی رات کو صرف قبرستان جائیں، یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت بہت زور و شور سے لوگ پیش کرتے ہیں، ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلمان سے دشمنی رکھنے والے کے سوا ساری مخلوق کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے، لیکن یہ حدیث بھی دوسرے جمعی طرق میں ضعیف ہی ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے، ان اللہ تعالیٰ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کو شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے، اور اس کو امام مسلم اور دوسرے امام ترمذی شاید اس کو لائے ہیں۔ ہاں، امام ترمذی کہتے ہیں، تخریج کرنے کے بعد اپنی کتاب میں لانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل البخاری سے سنا ہے کہ وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس میں جو حدیثیں ہیں سب کی سب ضعیف ہیں، اگرچہ بعض لوگوں نے کثرت طرق کی وجہ سے بعض کو حسن درجے تک پہنچایا ہے، لیکن وہ کوئی بھی حدیث اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پاتی ہے، کھڑی نہیں ہو پا رہی ہے، سب کی سب ضعیف ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے ضعف کا۔ بعض لوگ جو صحیح قرار دیتے ہیں وہ دوسرے طرق کو، دوسرے اور طرق سے آنے کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اگر مان لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس رات میں خصوصی عمل کا تو حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے جو مشرک نہیں ہیں اور جن کے اندر حسد اور کینہ نہیں ہے۔ حسد اور کینے سے اپنے آپ کو پاک کر لیجئے، اور آپ کے اندر شرکیہ عمل ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ اس حدیث کے ضمن میں آ جائیں گے، اور حسد اور کینہ نکالنے کے لیے رات بھر عبادت کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے دل کی صفائی کیجئے، اپنے بھائی کو معاف کیجئے، اگر آپ کے قریب ہے تو اس سے جائیے، معافی طلب کیجئے، رفع دفع کیجئے، اپنے معاملات کو
درست کیجئے، اور اسی طرح سے آپ کے یہاں اگر کوئی شرکی عمل ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائیے، شرک سے دور ہو جائیے، شرک سے آپ دور ہو جائیں گے تو آپ اس حدیث کے ضمن میں آ جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیو دوستو، کہ ہم اور آپ کوئی بھی نئی بدعت، نئی چیز اس دین میں نہ نکالیں، ورنہ ہمارے عمل سب کی سب بیکار ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے ہم اسی پر اکتفا کریں اور اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے بچائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔